ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل پر، اور اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پروگرام دیکھنے والے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں بذریعہ ٹیلی فون کالز. اسکرین کے اوپر نمبر اب سے کچھ دیر بعد چلائے جائیں گے، نیچے جو نمبر دیا جائے گا اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور یاد رہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ محض صحت کے حوالے سے مسائل پر ہے، تو صحت سے جڑے جو معاملات ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اسکرین پہ نمبر نیچے چلا دیا گیا. اچھا جی، اور معزز مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے معزز مہمان کا ایک تعارف کا ہم نے ایک ڈاکیومنٹری ایک چھوٹی سی بنا رکھی ہے، پہلے وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد ان کو خوش آمدید کہیں گے. دکھائیے جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہے. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا اور پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوالات ہیں اور ہمیشہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں سوال و جواب سے زیادہ آگہی کے اوپر کام کیا جائے. ہربل میڈیسن کے استعمال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. اب یہ ایک سوال جو اس سے پہلے شاید ہو چکا ہے، تاہم اس وقت بھی یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ یہ آج کل جو میڈیسنز لوگ استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو کھانسی ہے اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، سینے میں جو جکڑن وغیرہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ اس موسم میں ذرا زیادہ سر اٹھانے لگے ہیں. کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ اور واقعتاً کیا یہ جو میڈیسنز ہربل استعمال کر رہے ہیں جو کہ اب کام نہیں کر رہی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں گفتگو کی جائے. جی بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، پوری K21 کو، دیکھنے والے ناظرین کو، اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارا ریکارڈڈ یا لائیو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا. اور اب تو ایک نیا یوٹیوب چینل ہم نے متعارف کروایا ہے جس میں ہم، ویسے تو آپ کو پتہ ہے تقریباً میں اپنے پرانے یوٹیوب چینلز پہ 75,000 جڑی بوٹیوں کا علم ہم دے چکے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے. 1600 جڑی بوٹیاں سے جو ہم ادویات اپنے مطلب میں تیار کرتے ہیں. تو ایک نیا چینل ہے ہمارا، جڑی بوٹی کی دنیا بائے ڈاکٹر فہیم جڑی بوٹی ہربلسٹ. کی دنیا. تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سارے نسخہ جات یا ادویات آپ کیسے تیار کرتے ہیں، کن جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں. تو 1600 جڑی بوٹیوں پہ ہم کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس چینل پہ. اس میں آنے والے نئے ناظرین اور پرانے جو لوگ شفٹ ہوئے، جن کو پتہ چلا، جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایڈوانس میں رمضان کریم، رمضان شریف مبارک، کیونکہ اگلے ہفتے جب بدھ والے دن یاسر بھائی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھیں گے تو اس وقت یقیناً دوسرا یا پہلا یا تیسرا روزہ ہوگا، دوسرا یا تیسرا ہوگا روزہ. تو آپ سب کو بہت بہت شکریہ. تو کوشش یہی کریں گے آج آپ کو وہ ٹپس بھی دیں، رمضان کے حوالے سے بھی بات بھی کریں، چیزیں جی کریں. جی. تو سوال میں بھول گیا. دیکھیں کھانسی کے حوالے سے کہ کھانسی جو ہے وہ اب بہت دیر سے جو ہو جاتی ہے، جس کا میں خود بھی شکار ہوں، اس لیے میں نے سوچا اس کو ترجیح بنیادوں پہ آپ کے سامنے رکھیں. اصل میں یہ جو موسم ہے، اس وقت موسم چل رہا ہے ڈرائی کف کا. بالکل ایسا ہی. یہ جاتا ہوا جو موسم ہے سردی کا، اور یہ جاڑا جاڑا خشکی پیدا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی بھی سردی کا موسم آئے گا تو خشکی پیدا ہوگی اور جائے گا تو خشکی پیدا ہوگی. اچانک آپ اس وقت اگر آپ کو سردی لگتی ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دھوپ آپ کے جسم کو جلسا بھی دے گی اور خشکی پیدا کر دے گی. موسم اس طرح کا چل رہا ہے. بالکل صحیح. اب اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہلدی، کالی مرچ، اس کو بیری کے شہد میں ہم وزن تینوں چیزیں ملا لیں. ٹھیک ہے. اور ایک معجون ٹائپ بن جائے گا، اس کو پھر رکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے بالکل باریک ہو، کالی مرچ تھوڑی سی موٹی ہو تو چلے گی. اور یہ ایک بالکل معجون ٹائپ بنے گا. تو اس کو ایک ایک انگلی سے چاٹتے رہیں ہر 10-15 منٹ کے وقفے سے. صحیح.
گرم پانی پی لیں پہلے، 1 گلاس بالکل گرم جو برداشت کر سکیں، یا 1 کپ پی لیں، 1 گھونٹ پی لیں، اس کے بعد یہ چاٹیں، ہر 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد یہ ریپیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ 24 آور میں کھانسی چلی جائے گی چلی اللہ کی جائے گی. رحمت سے چل انشاءاللہ. یہ بڑا یہ وہ اچھا معتدل نسخہ ہے کہ اس میں تمام مزاج کور ہوگا، اور بالکل موسم ٹھیک ہے. کا جو مزاج ہے آج کل کا وہ بھی کور ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو کویسچن ہے وہ ٹونسلز کے حوالے سے، جس کے اب تو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ لائن آف تھراپی کیا ہے کہ اس کو کاٹ کے نکال دیا جائے. اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی وجہ سے لوگ خاص طور پہ خواتین میں بہت زیادہ پرابلم. دیکھیں وجوہات پہ ہم اگر جاتے ہیں نا یاسر بھائی، تو وجوہات وہی ہے جو ہم گانا پچھلے 4-5 سال سے K21 پہ بیٹھ کے گا رہے ہیں. جب تک ہم مصنوعی علاج، مصنوعی غذا، مصنوعی لائف اسٹائل، غیر فطری غیر قدرتی یقیناً نہیں چھوڑیں گے، جب تک اس طرح کی بیماری، ٹونسل صرف ٹونسلز ہی نہیں ہوتے، یہ ہارمونل ڈس آرڈر ہوتا ہے. جی. اور ٹونسلز ہونے والے پیشنٹ کو بہت ساری اور بھی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے مریض کو آپ ایک تو ٹھنڈا پانی، کسی بھی قسم کے ڈرنکس صحیح کلرز والی جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کوئی بھی نہیں لینی، ٹھنڈی نہیں لینی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مین ایک کام اور کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ کشتے شیری لے لیں، اور کشتے شیری اور ہم وزن بیری کا شہد، بالکل ٹھیک ان دونوں کو میش کر لیں، ملا لیں. اب اس کو چاہیں تو آپ گرم پانی میں 1 کپ تیز گرم پانی میں ملا کے اس کے غرارے کرتے ہوئے پی لیں. ٹھیک ہے. یا تو پھر اس کو بھی آپ اگر ہر وقت آسانی نہیں ہے تو ہر 1 گھنٹے بعد چاٹنا شروع کر دیں، یقین کریں ختم ہو جائیں گے. اور ایک کام اور کر لیں کہ آپ نے وہ ڈنڈا تھور کا آئل اگر مل جاتا ہے اوریجنل تو اس کی بھی مالش شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس پہ ارنڈ کا تیل کی بھی مالش کر سکتے ہیں. تو وہ یہاں پہ مالش کریں گرم کر کے اس کو تھوڑا ٹھیک ہے. اور ساتھ کشتے شیری بیری کے شہد کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ اس کے غرارے یا چاٹنے شروع کر دیں. انشاءاللہ 14 دن بھی زیادہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مکمل اس کا علاج ہو جائے گا. تو یہ سب سے آسان اور افیکٹو اس کا طریقہ ہے. اچھا جی، اب اسی سے تھوڑی سی اور آگے چلتے ہیں. ٹونسل سے ریلیٹڈ ایک کویسچن آ گیا تھا، پھر جو کنجیشن کی ایک بات ہو رہی تھی، نمونیا وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر ہم بات تو کر چکے ہیں. ان کا کیا طریقہ وہ ہو سکتا ہے؟ پہلے تو چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر نمونیا کے حوالے سے جو کیسز آئے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ امیڈیٹ ریلیف مل جاتا ہے. اب یہ امیڈیٹ ریلیف لوگوں کو چاہیے، ذرا امیڈیٹ ریلیف بتائیے جو پین کلر سے. میں نے کشتے شیری کی جو ایک بات بتائی ہے نا آپ کو، یہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے طب کی دنیا میں کہ جو اپر اور لوور آرٹیائی کو کور کرتی ہے. اور نمونیا بھی اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ لنگ سے تعلق ہوتا ہے نمونیا کا. تو آپ کشتے شیری کے استعمال سے ہی نمونیا سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، مگر مصنوعی ادویات، مصنوعی غذا، مصنوعی ایٹماسفیئر چینج کرنا ہوگا. پہلی شرط تو یہ. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا کہ جو یہ پین ریلیف میڈیسنز کی بات ہو رہی ہو، چاہے یہ طب کی دنیا کی کیوں نہ ہو، یہ نقصان پہنچاتی ہے. طب یونانی یہ کہتی ہے، جب میں نے ریسرچ کی، آپ کو شاید ہی طب یونانی کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میری ذاتی ریسرچ، جب کتابوں کو پڑھا، تجربات کیے، مریض دیکھے، تو یہ نکل کے سامنے آئی بات کہ درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس میں میری کتاب بھی چل رہی ہے جی جی، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اس کتاب کا جو ٹیگ لائن پیج ہے، فرسٹ پیج، انٹروڈکشن پیج، اس میں لکھا ہے کہ اگر درد نہیں ہوتا تو ایک ماں بچہ نہیں جن پاتی. بالکل صحیح ہے. درد نہیں ہوتا تو آپ کے مسلز کے اندر کہاں سے کون سی ہڈی ٹوٹی ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے. درد نہیں ہوگا تو آپ کو لنگز کی بیماری ہے، کڈنیز کی بیماری ہے، اسٹمک کی بیماری ہے، اسوفیگس، برین ہیمریج، کارڈک ڈیزیز، جی، ہارٹ اٹیک کیسے پتہ چلے گا، والز کا ایشو کیسے پتہ چلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی، کہ اس کے یہ انڈیکیٹرز کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کبھی ایک کلینک ہے نورتن آباد میں، ایک صاحب کا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے مشہور، وہ ڈائبٹک فوڈ پہ زیادہ کام کرتے ہیں، گینگرین پہ. ان کے بعد جو پیشنٹ آتا ہے الحمدللہ وہ زندگی بھر ہی آتا ہے اور ڈیلی آ کے بینڈیج کرواتا ہے، ورنہ ایک آدھ دن چھوڑ کے کرواتا ہے. اب آپ وہاں جا کے دیکھیں گے پاؤں پورا گلا ہوا ہے، بینڈیج ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے انجیکشن لگ رہے ہیں، فیلنگ ہی نہیں ہے پیشنٹ کو. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں، وہ جو ریسیپٹرز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، جو کہ سی این ایس تک میسج نہیں پہنچا رہے. کیونکہ سی این ایس تک جب تک وہ رابطہ نہیں جائے گا درد کا میسج، وہاں سے وہ
آرڈر نہیں دے گا اس فورس کو کہ جو اس کو ہیلنگ کا کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ درد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو ہم طب یونانی میں کبھی بھی درد ختم نہیں کرتے یا کوئی بھی مرض کو ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کرتے, بلکہ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں چھوٹی لاتعداد اور بڑی 6 سے 7 فیکٹریز بنائی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 12, کچھ کہتے ہیں 6 سے 7, تو اس فیکٹریز کو ہم ریپیئر کرتے ہیں, اس کو ہم پاور دیتے ہیں تاکہ اندر ہی میڈیسن بنے, پروڈیوس ہو, جو قدرتی ہو, اور وہی اس مرض کو ختم کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے, دردوں کو وقتی طور پہ ختم کرتے رہیں گے, درد ناسور اور کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اور ہے. اور یہ جو ہم انسٹنٹ پین ریلیف یعنی کہ فوری درد کو ختم کرنے کے لیے جو دوائیاں کھاتے ہیں, ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں, یہ سب سے زیادہ مہلک آپ کے لیے ثابت ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے جی. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا لیور فنکشن کے حوالے سے, جو ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے. ہر شخص اب پروفائلنگ کروا رہا ہے, اور اب تو کلمہ ٹیسٹ کا بھی ماشاءاللہ سے پیسے بڑھاتے جا رہے ہیں, اس میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, اور اس کا بھی ٹیسٹ بڑھا رہے ہیں کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے, اس لیے لپڈ کا ٹیسٹ ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. تو پہلے جو 400-500 میں ہوا کرتا تھا, اب 2600 تک وہ پہنچ گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب ذرا لپڈ کی بات ہو جائے. سر بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں کہ جب پیٹرول آج سے 6 ماہ پہلے یا سال پہلے, اس کے مطابق تو آج 50 روپیز کم ہے, بالکل صحیح, مگر ریٹس پھر بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب پیٹرول کے پرائز کم ہوتے ہیں تو آپ تمام, چاہے وہ کرائے ہوں, چاہے دیگر اجناس ہو, چاہے وہ روزمرہ کی اشیاء ہو, چاہے وہ سپر مارٹس کی اشیاء ہو, آپ کے کچن کی اشیاء, ان پہ ریٹس بھی کم کرانا ان کی ذمہ داری ہے. تو یہاں تو ہر بندہ ہی, ہر ریاست کے اندر ریاست ہے, اور ہر ادارہ اپنے آپ کو ایک ریاست سمجھتا ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ ایک ریاست ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ایک ریاست کو بہت بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنا ہوگا, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں, کیونکہ اب یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس سے نہیں نمٹیں گے تو اب واقعی ڈیفالٹ کر جائیں گے. جی جی بالکل. کیونکہ صرف یہ ایشوز نہیں, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو پچھلے کچھ ماشاءاللہ پاکستان آرمی نے اس کے اندر ایک اپنا انٹرسٹ پرسنلی شو کر کے پچھلے 6 ماہ میں, 1 سال میں, 1.5 سال میں اس میں ورکنگ کی ہے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ایک ابھی عوامی ایک گورنمنٹ نہیں تھی, تو وہ ایک گورنمنٹ بنی ہے, تو امید ہے کہ پاکستان آرمی اور حکومت وقت مل کر اس پہ قابو پائے گی. بہت خوب. اب آ جاتے ہیں ہم لپڈ کی طرف, آ جاتے ہیں لپڈ پروفائل کی طرف. بات یہ ہے کہ ٹیسٹ تو طب یونانی میں, ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں, طب یونانی کے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک اچھا حکیم ایک اس عورت جو کہ پریگننٹ حاملہ خاتون کی آنکھوں میں دیکھ کے بتا دے گا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے زندہ ہے یا مردہ ہے, اور وہ یہ بھی دیکھ کے بتا دے گا کہ اس کے آیا ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اصولی طور پہ تو نہیں بتانا چاہیے, مسلم ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا. حضرت لقمان کی ہم بات کرتے ہیں, حکیم لقمان کی ہم اگر بات کرتے ہیں, تو آپ جب دیکھیں کہ جڑی بوٹیاں باتیں کیا کرتی تھیں, اور جب پوچھا گیا کہ آپ نبوت چاہتے ہیں یا حکمت چاہتے ہیں, تو آپ نے حکمت کو پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے نائب بننے کو پسند فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طبیب ہے وہ ہمارا نائب ہے دنیا کے اندر. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یعنی نبیوں سے بڑھ کے تو ہم نہیں کہہ سکتے, مگر نبیوں سے کم بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے, مگر کوئی سمجھے تو پھر اس کا اچھا کچھ چیزیں ہڈن ہوتی ہیں. یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہڈن ہے ایک طبیب کا, اگر وہ اس رابطے کو پورا کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر رزلٹس بھی سامنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنی بھی مسلم گورنمنٹس رہی ہیں شروع سے اب تک, تو اس کی جو بھاگ دوڑ ہے پس پشت, جیسے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نظام کو چلاتی ہے, تو حکمہ حضرات چلایا کرتے تھے کہ جن سے مشاورت ہوتی تھی کہ کب کیا کرنا ہے, کب کیا نہیں, حکومت سازی میں اور دیگر معاملات کے اندر یقیناً, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی. بالکل صحیح. اب جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ ٹیسٹ, تو آپ کو پتا ہے کہ اب تو ماشاءاللہ فری ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں مارکیٹ میں, مگر اس فری ٹیسٹ کے اگینسٹ کتنا چندہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ بھی تو ذرا سوچنا ہوگا نا. بہت خوب. اچھا میں ایک اور چیز اس میں شامل کروں نا, کہ میں بھی پچھلے دنوں ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہمارے ایک آئے, وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے کام کر رہے تھے.
انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کو اگر مریض کو دیکھ کر اندازہ نہ ہو، یعنی کہ میں مریض کی موومنٹ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کے اسپائنل کارڈ میں کہاں پہ پرابلم ہے، تو کیا اس کے بعد بھی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا، یہ میں آپ کی خدمت میں سوال سر وہ رکھتا ہوں۔ 70 to 80% ڈاکٹرز کو جو ایک کمیشن کے ترتیب ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اوہو، میرے پاس آج سے 2 سال پہلے ایک صاحب آئے، ان کو ایز اے مینیجر میں نے اپوائنٹ کیا اپنے تمام نظام کے لیے۔ تو جب ان کو اپوائنٹ کیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ لیب ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یار یہ ہے غلط۔ بولا ڈاکٹر صاحب پیشنٹ مطمئن نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پیشنٹ مطمئن نہیں ہوتے، تو حکیم سے ویسے ہی مطمئن نہیں ہوتے، تو کچھ آپ ٹچ لائے ہیں، جیسے ایک اسلامی ٹچ بڑا مشہور ہوا تھا، تو میڈیکلی ٹچ میڈیکل ٹچ، ہم میڈیکل ٹچ۔ ہاں، انہوں نے بات کی بھائی کہ ہمارا کلینک ہوگا اور ٹیسٹ کے سارے معاملات ہوں گے۔ تو جب وہ ٹیسٹ کے معاملات ہوئے اور انہوں نے صرف سیمپل دینا ہے تو 80% ہمارا کمیشن۔ 80% کمیشن پہ۔ اچھا، ہر پیشنٹ موذی امراض کے ساتھ آ رہا ہے، ہم نے کچھ مہینے چلایا وہ۔ اب جب وہ چلایا تو یقین کریں اتنی تو مجھے ویسے بچت نہیں تھی جتنی میرے ٹیسٹ سے بچت ہو گئی۔ بہت خوب، شاید ہی کوئی ڈاکٹر آ کے کیمرے کے آگے یہ سچ نہیں بتائے گا۔ ہم نے اس اماؤنٹ کو پیشنٹ بینیفٹ کے لیے کہ جو لوگ لون لے رہے ہوتے ہیں جو نہیں علاج کروا سکتے اس وقت میں یوز کیا، اور میں نے کہا میں نے اس بھائی سے معافی مانگی، میں نے کہا چلا جا بیٹا تو یعنی آپ نے ڈاکٹر کی آمدنی کو چیلنج کر دیا ایک لیب ٹیسٹ سے، تو آپ اندازہ لگائیں بتائیے کہ یہ پورا سیٹ اپ مشکل سے 5 سے 10 لاکھ روپے میں لگتا ہے پورا سیٹ اپ۔ جی، اور پورے کراچی کے اندر 2-4 لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت بڑی مشینیں ہوں گی جو وہاں پہ جاتا ہے جن کا خرچہ ٹوٹل سے 50 لاکھ نہ ہوا، اور 5 سے 10 لاکھ کے اس سیٹ اپ کے اندر ایزیلی 3 سے 4 لاکھ روپے ڈیلی کماتا ہے ایک لیب ٹیسٹ والا، جس کے پاس کم سے کم 400-500 کلینکس ہوتے ہیں اپنے علاقے کے، جی، اور ایک چھوٹے علاقے میں 1000 کلینکس ہمیں نظر نہیں آتے، جب آپ کاؤنٹ کرنے جائیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو جب یہ سٹوریز میرے ساتھ ڈسکس ہوئی، چیزیں ہوئیں، تو میں نے معافی مانگی، میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جو ہے نا بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے والا نہ بنائے گی۔ بہت خوب۔ تو اس سے پھر ہم ریورس ہوئے، ورنہ بڑا اچھا ہے کہ پیشنٹ بھی مطمئن، بٹ ٹیسٹ آ رہا ہے اور رپورٹ لگی ہوئی آ رہی ہے فائل میں۔ اب وہ فائدہ مند بھی کہیں تھا، کہیں نہ فائدہ تو کہیں ہے کہیں نہ کہیں، ڈائگنوز کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، مگر نقصان مریضوں کا زیادہ تھا۔ تو اب یا تو میں 80% کم کر دیتا تو وہ ریڈی نہیں تھے، بولا سر یہ ریٹ خراب ہو جائیں گے، مارکیٹ خراب ہو جائے گی، نام کیونکہ لیب کا ہمارا چل رہا ہے، یا تو آپ اپنے نام سے لائسنس لیں اور لیب رجسٹر کریں، مگر پھر بھی آپ کو مارکیٹ، یہ جو ایک مارکیٹ ہے یہ گندی نہیں کرنے دیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ڈسپلن طریقے سے سوچ کام کریں، بالکل آپ ٹھیک کو ہے۔ پتہ ہے کہ 2 نمبر طریقے میں جتنا ڈسپلن ہے اتنا تو 1973 کے آئین میں بھی نہیں ہے ڈسپلن۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ لپڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اب لیور فنکشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے نا۔ اب اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے اب تو لوگ ہربل میڈیسن کو ترجیح دیتے ہیں، یہ والا ہربل نہیں جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، وہ واقعتاً ہربل میڈیسن ہے، کتنی افیکٹو ہوتی ہیں، اور اب خاص طور پہ اب جب ہیپیٹائٹس اور معاملات اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، فیلیور کی طرف چلا جاتا ہے، کیا میڈیسن اتنی افیکٹو ہیں کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے، ٹریٹیبل ہے؟ یہ ہے میرا کوشچن۔ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس بیماری سے پہلے۔ بالکل صحیح۔ اور میرا یہ یقین ہے بینگ مسلم کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میں اپنی امت کو اس طرح دیکھتا ہوں قیامت تک جیسے ہتھیلی، یہاں کا جسم نہیں ہو، اشارہ کرم فرمائے۔ تو کیا نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم سے یہ اندازہ نہیں تھا یا یہ پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ کچھ امراض آنے والے دنوں میں ایسے آئیں گے جو لا علاج ہوں گے؟ جی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو یہ ہے کہ مدینہ شریف جو کہ پہلے یثرب اور بیماریوں کے شہر کے نام سے منسوب تھا، جی، اور کوڑ کا مرض اور اسکن ڈیزیز بہت زیادہ تھی، جی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے، اس کے بعد لوگ اسی کوڑ اور اسی ایگزیما اسی اسکن ڈیزیز کا علاج کرانے وہاں آتے کہ آپ علاج نہیں کراتے، صرف یہاں رہتے، کھاتے پیتے، یہاں کا پانی استعمال کرتے اور بیماریاں دور ہو جاتی۔ اور اس بات پر بھی میں نے ریسرچ کی، تو جو اسکن ڈیزیز دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتی، وہ عمرہ کر کے آئے اور اپنی باڈی کی کنڈیشن دیکھ لیں اور زیادہ وقت مدینہ شریف میں گزار دیں۔ سبحان اللہ، بہت کام کی بات۔
تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 50 کی جگہ 5 نمازیں کروا دی اللہ جی سے، جہاں سال بھر کے روزوں کی جگہ 1 مہینہ صرف رمضان کا فرض کروا دیا، وہاں کیا اللہ جی کے آگے بات نہیں رکھتے کہ میری امت میں لا علاج امراض پیدا نہ کرنا؟ اللہ جی سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے. کہ اپنی امت کو ساری زندگی وہ ادویات جو کہ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ جگہ جگہ کلینکس میں کر کے پیدا کی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں غلط فیگرز بتا کے، اور زندگی بھر وہ دوائیں کھانی ہیں، اور ان دواؤں سے 100 بیماری اور پیدا ہونی ہے، پھر اس کی بھی دوا کھانی ہے، پھر گردے بھی فیل ہونے ہیں، اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. ممکن نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے اور ہمارے ریسرچ میں، تحقیق میں کہیں نہ کہیں گمراہی ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی ہے. اور دنیا تو یہ بیماریاں جب آنی ہیں جب دنیا ختم ہونی ہے، جی. قیامت کا معاملہ ہونا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ ابھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں. جی. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیماریاں پیدا ہو اور اس کا علاج نہ ہو. بالکل صحیح. آپ کسی بھی علماء سے پوچھ لیں تو پھر یہ کون سی بیماریاں آ گئی ہیں جن کا علاج نہیں ہے؟ نہیں ہو رہا. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ پردہ داری ہے. داری ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی. کچھ تو واقعتاً ایسا ہے جس ابھی کی پردہ دوسرا داری. مصرع اس شعر کا بڑا خطرناک ہے جو میں چلیں نہیں اس بتا کے اوپر سکتا. بات کرتے ہیں بریک میں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے اس سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. کچھ اہم معاملات اور امراض کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب تو شکر ہے کہ وہ تاثر جو تھا وہ زائل ہوتا جا رہا ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہربلسٹ ہیں یا حکمہ حضرات ہیں یہ محض 2 بیماریوں کے لیے ہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. کیا جوڑوں کا درد، ذیابیطیز، ہیپیٹائٹس کی بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی، اور اس طرح دیگر جو موذی امراض ہیں اس میں بھی کیا یہ حکمت آپ کی کام کر رہی ہے؟ کیا اتنی افیکٹو ہے جتنی ماڈرن سائنس ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. اور تحقیق کا شعبہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ شاید لوگوں کے علم میں نہ ہو، ذرا فرمائیے. دیکھیں تحقیق کے شعبے کی جہاں تک بات ہے تو جڑی بوٹیوں کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ پہ 1600 جڑی بوٹیوں کا ہم علم دے رہے ہیں. تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ 1600 جڑی بوٹیوں کا علم کہنا بہت آسان ہے. اب بات آتی ہے کہ دوائیں کیسے کام کرتی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی دن انسولین اور تمام ادویات سے چھٹکارا. ٹھیک ہے. اور بابا آدم کے زمانے سے لے کے آج تک 1,24,000 پیغمبران اسلام، اور ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، تو وہ ایک ہی طریقہ علاج ہے جو کہ خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپروو ہے، وہ ہے طب یونانی. یقیناً. قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے کہ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ جی کو عرض کرتے ہیں تو اللہ جی کرم فرماتے ہیں کہ فلاں درخت سے پتے نکال کے کھا لیجئے اور درد صحیح ہو جاتا ہے. اور اسی واقعے میں آگے ہمیں جواب ملتا ہے کہ تھوڑے دن بعد جب دوبارہ درد ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہی پتے نکال کے کھاتے ہیں تو درد بڑھ جاتا ہے. تو اللہ جی نے کرم فرمایا کہ اب ہم نے شفا اس میں سے نکال لی. تو یہ شفا اور بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارا کام محنت کرنا، سچائی کے ساتھ کوشش کرنا. تو بعض اوقات 100 میں سے 99% مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک کو نہیں ہوتا، تو وہ وجوہات تلاش کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا معاملہ کریں. یہاں لوگ جانے یا انجانے اپنے طبیب کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر فہیم کی دوا یا ڈاکٹر فہیم نے کسی مریض کو ٹھیک کر دیا. بہت بڑی بات. شفا من جانب اللہ ہے. بے شک. یہ بیماری دینے کا مینڈیٹ اور یہ شفا دینے کا مینڈیٹ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ہماری ادویات جو ہماری ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور اب تک جو ایوریج ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ 99% مریضوں کو پہلے ہی دن انگریزی ادویات اور تمام انسولین سے چھٹکارا ملتا ہے. جبکہ اس طرح کی ادویات ابھی جدید سائنس میں موجود نہیں ہے جو انسولین سے چھٹکارا دلا دے. اور نہ صرف وہ چھٹکارا ملتا ہے بلکہ کنٹرول بھی ہوتی ہے ڈائبٹک، اور چند دن میں شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اور رمضان کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ آ جاتے ہیں آپ، تو اس وقت تو بہت تیزی سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. واہ. تو یہ کیونکہ آپ نے ایک تو فاسٹنگ، ایک تو ہوتا ہے بندہ روزہ رکھا سو گیا یا رات کو سویا صبح اٹھا فاسٹنگ کی تو سوتے وقت گزر گیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا دن اپنی ورکنگ بھی کر رہے ہیں، کتنے 4-6 گھنٹے سو جائیں گے سحری کے بعد. بالکل صحیح ہے. آدھا دن تو آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا، نمازیں پڑھنی ہیں، چلنا پھرنا ہے. بہت خوب. اس میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں نے دیکھا کہ یاسر بھائی ایک بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہونی نہیں چاہیے مگر ہے دور حاضر میں، کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ جی نے فرمایا کہ رمضان کے اندر کوئی ایک نیکی کرو، ایک نفل پڑھو تو 70 گنا ثواب ہے. باخدا میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا کہ آپ اپنی صحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی ایک نعمت دی ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 قدم بڑھاتی ہے، اور آپ جو رزلٹ ہماری ادویات میں 4 سے 6 مہینے میں آتا ہے وہ اس 1 مہینے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، تھائرائڈ، ڈائلیسس، لیور ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، ریسپائریٹری ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی ہے. فاسٹنگ یعنی میں اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ یار یہ کیسا ہے. تو وہ ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے فاسٹنگ کا عنصر شامل ہوا، ساتھ ساتھ کہ وہ رحمتیں وہ برکتیں محسوس ہوئیں باقاعدہ. بالکل. کہ بعض اوقات تو میں خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ ہوا کیسے. یہ میں نے 6-8 دوا دی تھی، اس میں سے کون سی دوا نے یہ کیا ہوگا، یہ اس پیشنٹ کا مزاج کیا ہے. تو یہ کافی عرصے میں 10-15 سال ریسرچ کرتا رہا. لاسٹ ایئر بھی یاد ہوگا آپ کے ساتھ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ رمضان میں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے، مگر ابھی لاسٹ ایئر کا اور اچھا رزلٹ ملا. تو اب یہ ڈکلیئر میں نے کر لیا کہ آپ جب رمضان میں ہماری ادویات استعمال کرتے ہیں پرہیز کے ساتھ، بشرطے کہ سحری اور افطاری آپ سنت نبوی طب نبوی کے مطابق کریں. یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی 1-2 کلو پکوڑے پھوڑنے ہو، آپ نے 1-2 جگ شربت پینے ہو، صبح پانی آپ نے پینا ہے 1-2 جگ کہ میں پانی پیوں گا، ایسا نہیں ہوتا. آپ جتنا کھا کر سوئیں گے، جتنا پی کر سوئیں گے، اٹھتے ہی اتنی ہی پیاس لگے گی، کیونکہ آپ کا اسٹمک یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو وہی ریکوائرمنٹ چاہیے. وہ اسٹریچیبل ہو گیا، پھول گیا، اس کو اتنا مال چاہیے، ورنہ پھر ایچ سی ایل ریلیز ہوگا، میسج جائے گا بھائی بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو، بھوک لگی ہے، کھانا دو. اچھا، میں ایک اور بڑی ہے تو آپ کو خود ہی اس ٹاپک کی طرف لے آئے کیونکہ میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا. اب لوگوں کے مشاہدات اور ان کے تجربات سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کسی نے کہا ڈرائی فروٹ سحری میں کھا لو تو پتہ چلتا ہے مٹھی بھر بھر کے ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں. خشک ہوتے ہیں ڈرائی ابھی فروٹ، کون پیاس بڑھاتے ہیں، پیاس بڑھاتے ہیں. پھر کسی نے کہا الائچی والا کہوا پیے. باقی کی کہانی آپ کو پتہ ہے، میں آپ زیادہ بہتر اس پہ اصل میں الائچی والا کہوا اس بھائی نے اس لیے بتایا ہوگا سارے دن اب وہ الائچی سے کھاتا ہوگا. اب وہ کھا تو سکتا نہیں روزے میں، پھر جب الائچی کی ڈکار آئے گی نا تو اسے مزہ بڑھائے گا. تو الائچی والا کہوا اس لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو افطاری کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ پروگرام کے آخر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور پھر اگلے پروگرام میں ہم جب داخل ہوں گے تو انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو فائدہ دے جائیں، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. افطاری آپ نے نارمل کرنی ہے. ٹھیک ہے. کس طرح کرنی ہے نارمل کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ بتائیے نارمل کس کو کہتے ہیں. آپ نے نمک سے، کھجور سے، پانی سے، یا کوئی ایک آدھ فروٹ کا سلائس بس بالکل صحیح ہے سے روزہ کھولا، مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہلکا پھلکا کوئی کھانا. سنت تو یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، عشاء تک، تراویح تک. تراویح کے چند نوافل آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے تھے. 20 رکعتیں ثابت نہیں ہیں، علماء حضرات نے اب تو یہ ڈکلیئر بھی ہو گیا، تو کبھی 2، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، کبھی 10، کبھی 12، کبھی 15، کبھی 20 بھی آپ نے کرم فرمائی. مگر احادیث میں یہ آتا ہے کہ مستقل مزاجی سے 20 اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور امت کو تکلیف نہ ہو. وہی تہجد والا معاملہ کہ بہت فائدہ ہے اس کا. مگر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو زیادہ ترغیب دلاتے، زیادہ بات، تو اللہ جی فرض فرما دیتے. اور یہ ڈیفینیٹلی کہ اللہ زمینی آسمان پہ آتا ہے، فائدہ بہت ہے، تراویح کا بھی فائدہ بہت ہے. فرض نہ ہو یہ ڈر رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو شروع میں 10 دن میں تراویح پڑھی نہیں، 20 دن، پھر اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں کی کیا ایسی تیسی کرنی ہے. اب افطاری آپ نے یہ کی، آپ نے پھر عشاء پڑھی. عشاء پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت آپ نے جو کھانا ہو، ایک حصہ پیٹ کا خالی چھوڑ کر، جو سنت ہے،
آپ سو جائیں، صبح تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد 1 گلاس بکری یا گائے کا دودھ، بیری کا شہد ملا ہوا، بہت خوب 3 کھجوریں، اگر اجوا مل جاتی ہے تو کیا ہی بات ہے، یا امبر مل جائے، یہ 3 کھجوریں کھا لیں، اور لاسٹ میں کوئی 1 آدھ گھونٹ پانی پی لیں، اور یہ دودھ بھی چوس کے پینا ہے، پانی بھی چوس کے، آپ کو سارے دن نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے پیاس گی۔ لگے گی، بہت خوب۔ میں یقین کریں یہ پریکٹس ہے میری، اور کیونکہ ہم میں اور یہودیوں میں یہی فرق ہے ایک سحری کا، جی تو سحری کی کوشش کریں، مگر فرض روزوں میں تو سحری لازمی کرنے کی کوشش کریں۔ نفلی روزوں میں یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے رات میں کھا کے سو جاتے ہیں، فجر کے وقت اٹھیں اور کوئی پانی وانی نہیں، نماز تو پڑھنی ہے فجر کی۔ بالکل صحیح۔ شعبان، رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 ماہ کے روزے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، تو ہمیں تو صرف رمضان میں لگتا ہے روزے، جی جی، بہت اچھی آپ نے اور ہر پیر جمعرات کو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کرم فرماتے ہیں، ہر 11، 12 اور 13 کو آپ 11، 12، 13 آئی تھی اس کو روزے کرم فرماتے ہیں کرواتے، بالکل ہر ایسے ہی۔ مہینے جی جی اسلامی تاریخ کو۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آج تو پیر کا دن ہے، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ آج کے دن ہم پیدا ہوئے تھے۔ پیدا ہوئے تھے، بالکل ایسا ہی۔ یہ ان کے بھی ایک جواب ہے کہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا ولادت نہیں منایا یا یہ نہیں منانا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کو ہر ہفتے اپنی ولادت مناتے تھے۔ بہت خوب۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو فالو کریں گے اور 7 ادویات لیں گے، میں کہتا ہوں کینسر تک کا علاج ہے رمضان کا، بالکل ہے۔ بشرطے کہ اب ہمارے یہاں تو کیا ذرا سا کوئی سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، استغفر اللہ رب من۔ فرض روزے آپ کچھ بھی اس کا کفارہ ادا کر لیں، نہیں مگر ہے ایک اس کا روزے کوئی کے کفارہ بدلے نہیں۔ آپ کو وہ روزہ نہیں مل سکتا۔ نہیں مل سکتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ رمضان کے روزے پابندی سے رکھیں۔ ہم اپنے ڈائبٹک پیشنٹ کو خوشخبری ہے کہ اب آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں پورے۔ واہ، ڈائلیسس کے یہی سب پیشنٹ سے کو بھی زیادہ خوشخبری ہے، تھائرائیڈ کے پیشنٹ کو بھی، انفرٹیلٹی کے پیشنٹ کو بھی، سب کو۔ تمام کہ اب آپ نے روزے رکھنے اور دوا لینی ہے، وہ مرض بھی ختم ہوگا اور روزے بھی آپ کو ملیں۔ سبحان اللہ، بہت ضروری ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور یہ کہ اب سحری کا خاص طور پہ جب ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو انواع و اقسام کے آپ کو پتہ ہے کہ لوازمات ہوتے ہیں دسترخوان کے اوپر۔ اب ذہن ایسا کچھ بن چکا ہے کہ اکثر ہم کسی کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ہلکی خوراک استعمال کریں، وہ کہتے ہیں یار دن کیسے گزرے گا یہ، اب کچھ ایسا یہ بتائیے کہ جس سے نقاہت نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دماغی خلل جاتے جاتے بھی ٹائم لگے گا، ہم خود اس کا شکار رہے ہیں آنیسٹلی۔ یہ تو ابھی پچھلے 4-5 سالوں سے ہم نے دلیا کھانا شروع کیا، 1 پیالہ دلیا، اور پورا دن نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، تو تلبینہ جس کو کہتے ہیں وہ بنا کے کھا لیتے ہیں، اور بہترین روزہ گزر جاتا ہے، چاہے کتنی بھی ورکنگ کیوں نہ ہو، کہیں پہ بھی ٹریول کرنا ہو۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ سحری کا کیا ہے؟ ہم جب تک دلیے کی بات کرتے ہیں نا، تلبینہ کی، اس میں جو کا استعمال کیا جاتا جی ہے، جی اور نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جب کسی گھر میں انتقال ہوتا تو آپ فرماتے کہ ان کو وہ جو کا دلیہ تلبینہ دو، بالکل صحیح۔ یا کوئی غم میں ہوتا، پریشانی بالکل جو کا دلیہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور جب آپ کا معدہ فائدہ مند ہوگا تو آپ کا دماغ بھی بالکل زبردست کام کرے بالکل گا، صحیح ہے۔ اور یہ آپ کو مضبوطی طاقت دیتا ہے۔ اس کے اندر آپ بیری کے شہد کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ زیتون کے دانے کاٹ کے ڈال دیں، زیتون کا تیل تیار ہونے کے بعد ڈال دیں، بالکل صحیح ہے۔ اس میں آپ کچھ ہلکے پھلکے ڈرائی فروٹ یوز کر لیں، حسب ذائقہ آپ اس کو اچھا بنانے کے ٹھیک لیے ہے۔ چینی کا استعمال نہ کیجیے۔ دودھ ڈال سکتے ہیں بکری یا گائے کا، اس میں بلائی ڈال سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اب انجیر وغیرہ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اس میں، اس کے رزلٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور چیزوں کے لیے۔ مگر بات یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے یا الٹے سیدھے، یہ ایک تلبینہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، کھجور اس میں میش کر لیں، بالکل صحیح ہے۔ چھوارے ڈال لیں اس کے اندر، اگر آپ کو تھوڑا ذہنی طاقت چاہیے تو وہم سے بچنا ہے آپ کو کہ یار میں نے کوئی چیز ایسی کھائی ہے کہ وہ کام کر رہی ہے، ورنہ یقین کیجئے 1 کپ یا 1 گلاس بکری یا گائے کا دودھ، بیری کا شہد ملا اور 3 کھجوریں کافی ہیں۔ بہت کافی ہے۔ سارے دن آپ کو نہ کوئی ڈکار آئے گی کھٹی، نہ آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی، اونگ بھی نہیں آئے نہ گی۔ آپ کو نیند آئے گی، نہ آپ جو ہے وہ نقاہت فیل کریں گے، بالکل صحیح۔ نہ کمزوری فیل کریں گے، اور اپنا دن بڑا اچھا گزاریں گے اور دعائیں دیں گے۔ ایون کہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی بیری کا اوریجنل شہد کے ساتھ دودھ اور 3 کھجوریں لے سکتا ہے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے کام کی ڈسکشن ہے، اور کوشش تو یہ تھی کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے، تاہم وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا۔ اور یہ جو چینل ہے اس کو ضرور دیکھیں، یہ جڑی بوٹیوں کی دنیا، یہی نام ہے جڑی بوٹیوں کی دنیا، بائی ڈاکٹر فہیم ہاں، ہربلسٹ۔ بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، اس کو یہ کی ورڈ ہے، آپ سرچ کریں گے
تو اس کے اوپر جائیں, ذرا تحقیق کریں. میں جڑی بوٹیوں کی طرف آنے والا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا, کیونکہ ابھی اس میں بڑے انٹرسٹنگ جو ہے وہ کویشچن تھے. لیکن انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے اس کے اوپر پھر کھل کر آپ سے گفتگو کی جائے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر فہیم ادریسی کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت آپ سے لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.